ورنہ اسلام سے پہلے پوری دنیا میں قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن نے پہلی بار انسانوں کو حکم دیا اما فدان، یا تو فدیہ دے کر معمولی معاوضہ دے کر چھوڑ دو، اما منن اما فدان، یا احسان کر کے ایسی چھوڑ دو بغیر معاوضے کے، یا معمولی معاوضہ لے کر چھوڑ دو۔ کیسے لوگ تھے مکے میں؟ مکے میں وہ بھی تھا جس نے حضور کی بیٹی کو اونٹ پر جب جا رہی تھی مدینہ نیزہ مار کے گرایا تھا، اور اسی زخم سے ان کی شہادت ہوئی۔ وحشی بھی تھا جس نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ ہندا بھی تھی جس نے آپ کو چچا کے کلیجہ چیر کر کلیجہ چبا لیا تھا، لیکن ایک دم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن کی تعلیمات۔ آج دنیا امن کی بات کرتی ہے، کہاں ہے امن دنیا میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج جو کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا، بھائی کتنی تلوار؟ کس نے چلائی تھی تلوار؟ پوری جنگیں جو رسول اللہ زمانے میں لڑی گئیں 82 کے قریب ہیں، اس میں کچھ غزوات ہیں جس میں حضور شریک رہے، کچھ سرایہ ہیں کہ آپ نے ایسی کچھ دستے بھیج دیے، اور 10 سال کی جنگوں میں جو لوگ مارے گئے یا شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10 سال کی لڑائیوں میں 259 مسلمان شہید ہوئے، اور 759 نان مسلم مارے گئے 10 سال کی لڑائیوں میں، یعنی کل تعداد بنتی 1018 کل تعداد۔ یہ تو آج معمولی جھڑپوں میں مارے جاتے ہیں، معمولی جھڑپوں میں۔ یہ مہذب اقوام مغرب کی، انہوں نے 2 جنگ عظیم لڑی ہیں، 2.5 کروڑ انسانوں کو قتل کیا ہے اور پوری تباہی مچا دی ہے۔ کیا نہیں ہوا جنگ عظیم میں؟ آپ دیکھیں، روز فلم میں دیکھتے ہیں۔ یہ رشیا کمیونزم کا فلسفہ اسٹالن شور مچا دنیا میں، ہٹلر نے، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا تھا، ظلم کیا تھا، اتنے لاکھ یہودیوں کو زندہ جلا دیا تھا، لیکن ایک یہودی اسٹالن بھی تو ہے جس نے ہٹلر سے 4 گنا زیادہ 3 کروڑ انسانوں کو جس کے حکم پر قتل کیا گیا، اس کے بارے میں ساری دنیا خاموش ہے۔ کیوں؟ نسل پرستی کی وجہ سے، کوئی اعلیٰ نسل کا ہے، کوئی ادنا نسل کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے سارے انسانوں کو برابر سطح پر رکھا، اور امن کی خاطر، جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن ہوتا ہے، جسم کا کوئی حصہ اگر کینسر زدہ ہو جائے، سڑ جائے، کینسر لگ جائے اور خطرہ کہ پورے جسم ہی کو، تو وہ نشر لگاتا ہے، آپریشن کرتا ہے، تاکہ اس چیز کو جو دنیا میں فساد پھیلا رہی ہے، سڑان پھیلا رہی ہے، کینسر کو عام کر رہی ہے، اس کو ہٹ کے انسانیت کو صحت کا راستہ دکھایا جائے۔ بس اسی درجے میں ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ کیا، قرآن نے یہ کیا کہ دشمن کی بھی 2 قسمیں کر دی، مقاتل غیر مقاتل۔ مقاتل وہ ہے جو جوان ہے، تندرست ہے، ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے اور ہتھیار لے کر سامنے آتا ہے، صرف اس پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ کرتے تھے اپنے لشکروں کو، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو انہیں ہدایت دی جاتی تھی، یعنی جنگ میں بھیج رہے ہیں ہدایت، کسی عورت کو حالت جنگ میں بھی قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی بیمار پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی مذہبی لوگ جو مندروں میں، کنیساؤں میں، چرچوں میں ہوتے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، صرف ان لوگوں کو قتل کرنے کی جائے جو سامنے مقابلہ کریں آ کر۔ جبکہ آپ دیکھیں یورپ نے کیا کیا دوسری جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں بے قصور لوگ، پتا تھا امریکہ کو بھی، یورپ کو بھی پتا تھا کہ جرمنی، جاپان ہتھیار ڈال رہے ہیں، کل اعلان ہونے والے ہیں، لیکن اپنی دہشت بٹھانی تھی، ہیروشیما پر بم امریکہ نے ڈالا۔ کیا اسے پتا ہے؟ پتا، تاریخ بتاتی ہے، اسے پتا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، پھر بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے اور قرآن نے دنیا کو امن کا پیغام دیا، اور ایک ایسا امن قائم ہوا، وہ سعودی عرب، حجاز مقدس، جہاں پر ایک جگہ دوسری جگہ جانا مشکل ہے، قافلے لوٹ لی جاتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا،
صرف چند مہینے تھے حرمت والے، 4 مہینے سال میں، جس کا احترام کیا جاتا تھا بس۔ عدی بن حاتم، مشہور سخی، آپ نے حاتم طائی کی سخاوت کے واقعات پڑھے ہوں گے، قصے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ ان کے بیٹے عدی جو ہیں وہ عیسائی تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کی حقانیت دے کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عدی تم زندہ رہو گے اور دیکھو گے کہ ایسا امن دنیا میں قائم ہو جائے کہ ہیرا سے، یمن کے کنارے پر 1500 کلومیٹر دور مکے سے، ہیرا سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی سونے کے زیورات لدی ہوئی آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے جائے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کی بات کو۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہیرا سے، یمن کے ایک کونے سے آ کر طواف کر کے جا رہی ہے، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے۔ تو تلوار جو اٹھائی تھی وہ امن قائم کرنے کے لیے، کینسر کو کاٹنے کے لیے۔ پوری 10 سال میں 1018 آدمی دونوں طرف کے، اور اس کے بعد بھی تقریباً 20-25 سال میں آدھی دنیا صحابہ نے فتح کی۔ دور فاروقی میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ، دور عثمانی میں 45 لاکھ مربع میل، اور دور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 65 لاکھ، یہ پورا بلوچستان تک، تھانہ اور بمبئی تک، اسپین تک۔ لیکن کتنا خون بہا؟ معمولی خون۔ آج آپ دیکھیں، یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد امن کا دور کہلاتا ہے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس دور میں 5.5 کروڑ انسان یہ مغرب کی جابرانہ اور دہشت گرد عمل کی وجہ سے دنیا میں قتل ہوئی ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں 1350 سال میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے اس امن کے 60 سال دور میں شہید ہوئے، اتنے بے گھر نہیں ہوئے۔ آج دنیا میں 50 ملین بے گھر ہیں، جلا وطن ہے جس سے مہاجر، اور 50 ملین میں 40 ملین مسلمان ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امن کے صرف دعوے کرنے سے امن قائم نہیں ہوتا، عمل کی چیز ہے۔ دشمن کی ہر چیز کو دیکھیے، بدر کا موقع ہے، یوم الفرقان، اسلام میں بڑی اہمیت ہے، پہلا اسلام کا معرکہ کفر کے ساتھ۔ 313 مسلمان ہیں، 2 تلواریں ہیں، 8 گھوڑے ہیں، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے پاس پتھر ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، اور دشمن لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، سارے ہتھیاروں سے لیس ہے، 1000 سے اوپر دشمن کی تعداد ہے۔ ایک ایک آدمی کی قیمت، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں کفار مکہ کا لشکر انہیں پکڑ لیتا ہے۔ ابو جہل تو سردار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہا ہو؟ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے۔ نہیں، اگر تم جاؤ گے تو ان کی طرف سے لڑو گے ہم سے، ان کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وعدہ لیتا ہے، جبراً وعدہ لیتا ہے کہ تم لڑو گے نہیں۔ اب جب ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور حضرت حذیفہ بے قرار ہیں کہ اسلام کے پہلا معرکہ اس میں شریک ہونے کے لیے، بدر والوں کے سارے اگلے پچھلے گناہ خدا نے معاف کر دیے۔ موقع ایسا تھا دنیا سے ظلمتوں کو مٹانے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جن لوگوں نے اپنی جانیں دی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے وعدہ کیا ہے۔ کس سے وعدہ کیا؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے، ابو جہل سے۔ وہ بھی جبراً فرمایا نہیں، ایک مسلمان کو وعدے کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ آپ نے منع کیا کہ نہیں، تم لڑ نہیں سکتے، شرکت نہیں کر سکتے جنگ میں۔ دشمن کا وعدہ، یہ ہے اخلاق۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے سفیر بن کر آئے، مدینے میں دیکھا لوگوں کے حالات، مساوات، انسانی احترام، ان کی زندگی بہت اثر لیا، متاثر ہوئے، اور حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں یا رہ جاؤں، میں واپس جانے نہیں چاہتا حضور، اس ظلم کے معاشرے میں، کفر کے معاشرے میں، نافرمانی کے معاشرے میں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، یعنی کوئی ایسا تاثر بھی اسلام دینا نہیں چاہتا کہ دشمن کو یہ سوچنے کا موقع ملے، شبہ کرنے کا کوئی موقع ملے، تاثر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں،
تمہیں جانا چاہیے واپس، انہوں نے سفیر بنا کر تمہیں بھیجا ہے، تم واپس جاؤ، ہاں بعد میں تمہارا جی چاہے تو یہاں پر آؤ اور اسلام قبول کرو، لیکن ابھی نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک دشمن کے سفیر کو جو رہنا چاہتا ہے آپ نے واپس بھیج دیا، کیوں؟ کہ اسلام میں وعدہ ہر ایک سے، دشمن سے بھی وعدہ پورا کرو۔ اسلام نے تعلیمات یہ دی ہے، سارے انسان برابر ہیں، سب ایک باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، سب کا خالق بھی ایک ہے، سب کا باپ بھی ایک ہے، لہذا ہر انسان قابل احترام ہے، اس کی ہر بات جو وعدہ کیا پورا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے؟ میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں۔ بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز، 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے۔ اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے۔ کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا۔ اسلام نے دشمن کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کا محاصرہ کیا، وہ حالت جنگ میں ہیں، ان سے لڑائی ہو رہی ہے، جاری ہے، آپ گھیرے ہوئے ان کے قلعے کو۔ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا قلعے کے اندر سے نکلتا ہے، اس نے سن رکھا تھا کوئی اللہ کا نبی مبعوث ہوئے ہیں، اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے، اس کے دل میں خیال تجسس پیدا ہوا کہ دیکھنا چاہیے کیسے نبی کیسے ہیں۔ وہ تلاش کرتا ہوا پہنچا، تو ایک معمولی سا خیمہ تھا، لوگوں نے کہا اس میں اللہ کا نبی۔ وہ حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے آپ اللہ کا نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس بات پر ایمان لے آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا اگر میں ایمان لے آیا تو مجھے کیا ملے گا، میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ ہمارے بھائی ہم سینے سے لگائیں گے، جو ہمارا حق ہے، جو ہمارے جو حقوق ہے وہ سب تمہارے ہیں، ہمارے برابر کا درجہ تمہیں ملے گا۔ اس نے کہا میں کالا بھجنگ بدبودار، میرا جسم بدبو آ رہی ہے اور بدصورت، مجھے لوگ نفرت کرتے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے، آپ اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے برابر کے حقوق دیں گے؟ فرمایا ہاں، اسلام نے انسانوں میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب یہ پوچھتا ہے کہ میں کلمہ نے پڑھ لیا، کیا حکم اللہ کا، کیا کروں میں؟ نماز کا وقت نہیں تھا کہ آپ کہتے نماز پڑھو، روزہ تو رمضان میں ہوتا ہے، حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا حکم یہ ہے کہ جو جن کی بکریاں لے کر آئے ہو تم، جو قلعے کے اندر ہیں یہودی، یہ تمہاری اپنی بکریاں نہیں، امانت ہے، جو واپس کرو جا کر۔ حالت جنگ میں ہیں اور دشمن کی بکریاں واپس کرنے کا پہلا حکم محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ آج کیا حال ہے؟ یعنی حالت جنگ میں نہیں ہے اور امریکہ ایران کے، لیبیا کے مسافر طیارے کو، ہوائی جہاز کو گراتا ہے، اور جب حالت جنگ ہوتی ہے تو بلین کئی بلین ڈالر کے اکاؤنٹ عراق کا، ایران کا، لیبیا کا فریز کر دیتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، اور وہاں یہ کہ بکریاں ہیں چند، اور فرما رہا کہ جو واپس کرو۔ اس نے عرض کیا حضور اگر میں گیا واپس تو مجھے تو آنے نہیں دیں گے، دوبارہ پکڑ لیں گے۔ فرمایا نہیں، تم قلعے کے دروازے پر جا کر بکریوں کو اندر ہانک دو اور واپس چلے آؤ۔ تو حالت جنگ میں بھی دشمن کے حقوق کی نگہداشت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ بنی تغلب ایک قبیلہ ہے
عیسائی ہے، عرب کی بارڈر پر ہے،